أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد إن ذكر الخير كنتم أصله وفرعه. صلوات فرد محمد وعلى محمد پر صلی علی محمد وعلی محمد. شب شہادت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 10ویں امام ہادی کی طرف سے 2 اہم زیارتیں ہم تک پہنچی ہیں. ان میں سے ایک زیارت غدیریہ ہے، جسے خود 10ویں امام نے غدیر کے دن جو ہے وہ امام علی کے حرم میں خود پڑھی ہے، یعنی کہ یہ کھڑے ہو کر 10ویں امام نے زیارت غدیریہ کو. اور اس میں امیر المومنین کی امامت و ولایت و خلافت کے اوپر قرآن اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے، دلیلیں دی ہیں آپ نے. یعنی کہ زیارت غدیریہ میں خلافت اور ولایت امام کے اوپر دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ایک تو یہ زیارت جو ہے وہ 10ویں امام سے آئی ہے. دوسرے زیارت جو بڑی مشہور زیارت ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، زیارت جامعہ. یہ زیارت بھی 10ویں امام کی ہے، اور یہ زیارت یعنی کہ تقریباً 10 قرن پہلے، یعنی کہ جو ہے وہ کی کتابیں جو ہیں، قرن یعنی صدی، 10 صدی پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہے ہماری یہ زیارت جامعہ. شیخ صدوق، شیخ توسی اور دوسرے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں زیارت جامعہ کو جو ہے وہ لکھا ہے. زیارت جامعہ جو ہے وہ ائمہ کا شناس نامہ ہے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے. شناس نامہ یعنی ان کے صفات بیان ہوئے ہیں اس کے اندر، آئیڈینٹی جسے کہہ لیجیے آپ. تو ائمہ کی صفات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو ایک عجیب سے فضائل جو ہے وہ زیارت جامعہ میں ہیں. ان میں سے ایک فقرہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں امام جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں ائمہ کو اور کہتے ہیں ان ذکر الخیر، اگر کہیں بھی نیکی اور خیر کی بات ہوگی، کنتم اصلہ و فرعہ، تو سب کچھ آپ ہی ہیں. یعنی کہ نیکیاں جو ہیں اہل بیت سے ہی جو ہے وہ نکلتی ہیں. نیکیاں ساری جو نیکیاں ہیں، کنتم اصلہ و فرعہ و مأواہ، یعنی آپ ہی پناہ گاہ ہو، آپ ہی اصل ہو، آپ ہی ابتدا ہو، آپ ہی انتہا ہو. یعنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ آپ سے نکلتی ہیں. یعنی آپ نیکیوں کی اصل ہو، جڑ ہو آپ جو ہے وہ. ان ذکر الخیر، جہاں بھی خیر کا ذکر ہوگا. اصل میں نیکی اور یا نیک عمل جو ہے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. نیکی سے متعلق 3 طرح کے لوگ ہیں قرآن مجید میں. پہلا جو قسم ہے وہ اشحۃً علی الخیر، سورہ احزاب کی یہ آیہ کریمہ ہے. اشحۃً علی الخیر، کہ جو نیکی کرنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. یعنی ان کو پسند نہیں ہے اچھا کام کرنا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں قرآن کی نظر میں.
اللہ کہتا ہے لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، اور اسی لیے ان کے اعمال جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، حبط کر لیں گے۔ تو ایک قسم جو ہے اشحۃ علی الخیر، یعنی یہ بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں، پسند نہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا اچھا کام جو ہے وہ کرنا۔ رسول اکرم طواف کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے اور کہہ رہا ہے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ نے پوچھا ایسا تم سے کیا گناہ ہوا ہے جو تم ایسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا زمینوں سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا پہاڑوں سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا عرش خدا سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا خدا سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، خدا تو اعظم اور اجل و اکبر ہے، یعنی وہ کہا تو آخر ہے کیا تمہارا گناہ؟ کہا اصل میں مالدار آدمی ہوں، لیکن جب بھی میرے سامنے کوئی سائل آتا ہے نا اور مانگتا ہے تو گویا مجھے اندر سے آگ سی لگ جاتی ہے، گویا یعنی نیکی کرنے کا جب موقع آتا ہے، جب سائل آیا ہے، اگر کچھ دینے کی بات آئے تو گویا کہتا ہے کہ اندر سے مجھے ایسا ہوتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہو، یعنی گویا پسند نہیں ہے نیکی کرنا اور کرنا۔ جانتے ہیں رسول اکرم نے کیا کہا؟ کہا دور ہو جا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آگ مجھے بھی لپیٹ لے۔ تو یہ وہ لوگ یعنی نیکی میں بخل کرتے ہیں۔ آپ نے کہا دور ہو جا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری آگ کے لپیٹے میں بھی آ جاؤں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے جو ہے مبعوث کیا ہے، جس نے مجھے جو ہے وہ بھیجا ہے، اگر 2000 سال رکن اور مقام کے درمیان عبادت کرے لیکن تو اس بخل کے اوپر مرے، اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور کیا تجھے نہیں معلوم خدا قرآن میں کہتا ہے اگر کوئی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو بخل نہیں کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو جانتے ہیں کیا خیر سے متعلق جو پہلی قسم قرآن بیان کرتا ہے نیکی سے، اشحۃ علی الخیر، وہ بخل کرتے ہیں یعنی کہ نیک کام کرنے میں، ان کو پسند نہیں ہے اچھا کام کرنا، نیکی کرنا، نیک عمل کرنا ان لوگ کو جو پسند نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں پسند ہی نہیں ہوتا ہے نیکی کرنا، باتیں تو کر سکتے ہیں وہ لوگ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا نیکی کرنا۔ محمد بن سنان کہتا ہے کہ چھٹے امام کو کوفے کے کچھ لوگوں نے خط لکھا، اب یا تو خط لکھا اور ایک جگہ ملتا ہے کہ خود گئے اور وہاں جا کر انہوں نے شکایت کی مفضل بن عمر کی، کہ جو امام کے نمائندے تھے کوفے کے اندر۔ کیا شکایت کی کہ صاحب آپ کا یہ جو نمائندہ ہے مفضل بن عمر، اس کے پاس جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں ظاہری طور پر، اس میں کچھ شرابی ہیں مثلا، کچھ جو ہے وہ یعنی گنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں وہ جو بیٹھتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے سے دور بھی نہیں کرتے۔ ایسا کیجئے آپ ان کو خط لکھیے کہ بھائی ان لوگوں سے تھوڑا دوری جو ہے وہ بناؤ۔ اب آپ دیکھیں مفضل بن عمر کو آپ خط لکھیے کہ ان سے تھوڑا کیا کریں، دوری بنائیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، شراب پیتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، اس طرح۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے خط لکھا اور اس خط کو لمبا سا ایک خط لکھا، اس خط کو بند کیا، اس پہ مہر لگائی اور موم سے بند کر دیا، یعنی بالکل سیل کر دیا، بند کر دیا اس کو، اور ان لوگوں کو بھیجا یا ان لوگ کو دیا اور کہا کہ جاؤ خود اپنے ہاتھوں سے دینا، ان کو اپنے ہاتھ سے خود جا کے دینا۔ اب انہوں نے سوچا کہ امام سے ہم نے جو شکایت کی تھی امام نے خوب ڈانٹ پھٹکار لکھی ہوگی اس کے اندر، ایسا کیوں کرتے ہو کرتے ہو۔ اور اب وہ خط لے کے یہ لوگ اس مفضل کے پاس آئے اور مفضل نے وہ خط کھولا، پڑھا، اور اس کے بعد یہ جو لوگ لے کے آئے تھے جس میں زرارہ اور جس میں ابو بصیر، محمد بن مسلم، یعنی بڑے نام تھے، یہ 5 امام کے شاگردوں میں سے تھے یہ لوگ، یہ سب بڑے نام تھے۔ آپ نے کیا کیا، مفضل نے ایک کو خط دیا تم پڑھو، اس نے پڑھا، دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے پڑھا، تیسرے کو دے دیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، چونکہ وہ جو سوچ کے آئے تھے کہ اس میں تو ڈانٹ پھٹکار ہوگی کچھ، اس میں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں، اس میں وہ لکھا ہوا تھا مفضل یہ لسٹ ہے کچھ چیزوں کی،
انہیں خرید کے بھیج دو میرے پاس. اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ایک لمبی سی لسٹ اور اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی, انہیں خرید کے بھیج دو. مفضل نے ان کی طرف دیکھ کے کہا, پڑھ لیا خط؟ امام نے یہ چیزیں منگائی ہیں اور اس میں خرچہ آئے گا, کون کتنا دے گا؟ اب یہ ہے وہ کار خیر سے اشحۃ علی الخیر, بخل کرتے ہیں, نیک کام کرنا پسند نہیں ہے. امام مفضل نے کہا بھائی اس میں خرچہ آئے گا, کون کتنا دے گا؟ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولے, ارے بھائی یہ تو بڑا خرچہ ہے, یہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے, ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, ہم جو ہے وہ پھر بتائیں گے تمہیں. اور اب یہ کہہ کے اٹھنے لگے. تو مفضل نے کہا کہ بیٹھو, کھانا کھا کے جانا, دوپہر کا ٹائم تھا. اور اب کھانا تیار ہونے لگا. اتنے میں مفضل نے ان لوگوں کو بلوایا, وہی جن کی شکایت کی تھی ان کو بلوایا. وہ آ گئے اور کہا, وہ خط دکھایا امام کا کہ بھائی یہ خط ہے امام کا. انہوں نے کہا اچھا, بس ہم ابھی آئے. تو انہوں نے کہا نہیں کھانا کھا کے جانا. کہا نہیں کھانا بعد میں دیکھیں گے, ہم ابھی آئے. اور وہ سب اٹھ کے گئے, اور اب جو واپس آئے تو جس کے پاس جو تھا وہ سب لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ 2000 دینار اور 10,000 درہم یعنی اکٹھے ہو گئے, اور کہا جو امام نے چیزیں منگائی ہیں وہ خریدو اور جو ہے وہ بھیج دو. اور اب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے, جو شکایت لے کے آئے تھے, ایک مرتبہ مفضل نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہتے ہو میں اپنے سے دور کر دوں؟ اور پھر آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ تمہاری نماز اور روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو جانتے ہیں کیا پہلا جانتے ہیں کیا؟ اشحۃ علی الخیر. سورہ احزاب میں نیکی سے متعلق جو قرآن میں بیان ہوا ہے, خیر اور نیکی سے متعلق, پہلے کس قسم کے لوگ ہیں؟ اشحۃ علی الخیر, جن کو نیک کام کرنا پسند نہیں ہے. اچھا, دوسری قسم جو قرآن میں مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہے سورہ قاف میں, ابھی پڑھا ہم لوگوں نے سورہ قاف, اور اس میں آیا ہے مناع للخیر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو بھی نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں. دیکھیں, ایک وہ تھے جنہیں خود پسند نہیں تھا, مگر کوئی بات نہیں, دوسرا تو کرے نہ کرے. لیکن دوسرے کون ہیں؟ مناع للخیر, وہ ہیں جو دوسروں کو بھی نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں. نہ خود مسجد جائیں گے نہ دوسروں کو جانے دیں گے. مثلا نماز کرا رہے, بیٹھنا پڑھ لینا بعد میں, بہت ٹائم رکھا ہے. نہ خود زیارت پہ جائیں گے نہ دوسروں کو زیارت پہ جانے دیں گے. مثلا کیا کرو گے جا کے وہاں, کیا رکھا ہے وہاں, مثال کے طور پر. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مناع للخیر. قرآن مجید میں جہاں ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی سورہ قاف میں, آپ جا کے دیکھنا 9 لوگوں کا ذکر ہے, 9 طرح کے گروہ کا ذکر ہے جن سے اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے دور رہو ہے میرے رسول. ان میں سے کون ہے؟ مناع للخیر, یعنی کہ ایسا نہ ہو یہ تمہارے اندر بھی اثر ڈال دیں. نیک کاموں سے منع کرنے والے, مناع للخیر. ایسے لوگوں سے واقعی دوری بنانی چاہیے, چونکہ وہ خود تو کرتے ہی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ نے جب فرعون کو دعوت دی کہ بھائی تم اللہ کا اقرار کر لو اور کیا, تو اس کی سمجھ میں کچھ بات آئی, سنا روایتوں میں, اور اس نے سوچا بھی ایک بار کو کہ چلو بھائی یہ. تو اس کا جو وزیر تھا حامان, اسے بلایا اس نے, اور اس کے سامنے بات رکھی کہ یار وہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کی اور وعدہ و وعید کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور یہ سزا ہے یا یہ ثواب ہے, تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں, اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو تم تو خود خدا ہو. آج تم دنیا میں تمہاری حکومت چلتی ہے اور تم کل اس کے جو ہے اس کے غلام ہو جاؤ گے, اس کے بندے ہو جاؤ گے. اور اگر تم جو ہے وہ اس اللہ کو مان لیا تو یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ خود تمہارے برابر ہو جائیں گے. کہاں چکر میں پڑ رہے ہو, پاگل ہو. اور کہتے ہیں کہ فرعون اس کی باتوں میں آ گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا پھر کہ وہ جہنم بنا, اور صبح شام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور عبرت بن گیا. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ مناع للخیر, خود تو خیر کرتے ہی نہیں ہے, اگر کوئی خیر کی طرف جاتا بھی ہے اسے بھی منع کرتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ برے دوستوں سے دور رہو. برے دوستوں سے دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی وہ خود برا کام بھی کرتا ہے اور آپ کو بھی برے کام کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا, اور اچھے کام سے جو ہے وہ روکے گا.
مناع للخیر، جو خیر سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ رسول اکرم کے زمانے میں دو دوست تھے، عقبہ بن ابی معید، ایک تو یہ، اور دوسرا تھا ابئی۔ بہت دوست تھے، مشرک تھے دونوں، لیکن دوست تھے بہت۔ ان میں سے جو عقبہ تھا نا، وہ سخی قسم کا آدمی تھا، مالدار تھا۔ جب بھی کبھی سفر سے آتا تھا تو اپنے گھر دعوت رکھتا تھا، آج کی زبان میں اگر کہو پارٹی دیتا تھا جب سب آتے تھے۔ ایک بار جب وہ آیا تو اس نے رسول اکرم کو بھی دعوت دی، جبکہ مشرک تھا۔ اس نے کہا آپ بھی آئیے، گھر پہ کھانا ہے۔ رسول اکرم چلے گئے، دسترخوان لگ گیا، اور اب جب کھانا کھانے کی باری آئی سب نے کھانا شروع کر دیا، رسول اکرم نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف۔ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کھائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب یہ بسم اللہ تو میرا کہنا ہے، وہ تو مشرک تھا۔ کہا کھائیے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو اسلام نہیں لائے گا۔ تو مشرک ہے، میں کیسے کھاؤں؟ میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک اسلام نہیں لائے گا۔ اس نے ایک دو بار کہا، آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور اب اس نے اسلام قبول کر لیا، شہادتین پڑھ لی، اور اب رسول اکرم نے کھانا کھا لیا۔ اس کا وہ جو دوست تھا ابئی، وہ باہر تھا اس وقت مکے سے، وہ پھر آیا، اسے پتا چلا کہ بھائی تیرا دوست تو مسلمان ہو گیا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس نے اسے بلایا اور ڈانٹ اور پھٹکار، تو گمراہ ہو گیا اور کیا اور کیا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں مجبور ہو گیا اس وقت، چونکہ وہ بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا میرے دسترخوان پہ کوئی آدمی بیٹھا ہو اور وہ اس لیے نہیں کھانا کھا رہا کہ صاحب اس کی ضد ہے کہ میں اسلام لاؤں، تب جو ہے وہ تو میں نے اس لیے پڑھ لیا۔ اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسی ویسی بات نہیں، تو مسلمان ہو گیا، پکی بات ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو جاؤ رسول اکرم کے سامنے اور ان کے منہ پہ ان کی توہین کرو تو مانوں گا۔ اور وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے کہتے ہیں رسول اکرم کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تھوکا لعاب دہن۔ رسول اکرم نے بددعا دی کہ تم جو ہے وہ برباد ہوگے، قتل ہوگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے عقبہ جو ہے وہ جنگ بدر میں قتل ہوا، اور جو ہے وہ ابئی جو ہے وہ جنگ احد میں جو ہے وہ قتل ہوا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، کہ جس میں کہا یا ویلتا، یعنی بڑا افسوس ہے، لیتنی، اے کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کہتے یہ ان دو دوستوں کی داستان ہے، یعنی یہ وہاں کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اگر دوست نہ بنایا ہوتا تو میں مسلمان ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے میں کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا پھر سے۔ تو دوسری قسم کیا ہے قرآن مجید میں نیکی سے متعلق لوگوں کی؟ دوسری قسم کیا ہے؟ مناع للخیر۔ پہلی کیا تھی؟ اشحۃ علی الخیر، جن کو خود نیکی کرنا پسند نہیں ہے مگر وہ ان کی ذات تک تھا۔ دوسرے کون ہے؟ مناع للخیر، جو دوسروں کو بھی نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے دور رہنے کو جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں خود نبی کو بھی کہا ہے، مناع للخیر، ان لوگوں سے دور رہو۔ تیسری قسم جو ہے نا وہ ہے کانوا یسارعون فی الخیرات۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو نیک کام کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اسے کرنے کے لیے۔ سب سے اچھی قسم یہی اچھی قسم ہے نا، یسارعون فی الخیرات۔ جناب یحییٰ کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کام کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، یعنی انہیں پسند بھی ہے، رکتے بھی نہیں کسی کو سے، اور کیا ہوتا ہے؟ یسارعون، سرعت، تیزی سے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو یہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا بہت سے لوگوں کو غم ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کھڑے ہیں ہر جگہ یہ کام کرنے کے لیے، یعنی ان کو وہ پتہ ہی نہیں کس کی شادی ہے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، کیا ہے وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے وہ دیوانہ کچھ، کیا ہے وہ، ہاں پتہ نہیں، ابھی سنا ہی نہیں دیا صحیح صاحب نے کیا کہا، عبداللہ دیوانہ، بگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کچھ ایسا کچھ۔ تو ہم لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہو وہ بھاگتے ہیں بیچارے کرنے کو۔ اگرچہ ہمارے ہاں ان میں سے جو تعداد ہے جو ایسے لوگ بھاگتے ہیں، ان میں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو مثلا اس نے میرے یہاں کام کرایا تھا میں بھی کراؤں گا، وہ میرے یہاں شادی میں کام کر رہا تھا میں بھی اس کے یہاں شادی میں کام کروں گا، وہ میرے یہاں مجلس میں آیا تھا میں بھی اس کے یہاں مجلس میں جاؤں گا، مثلا
وہ میرے یہاں مجلس میں تبرک بٹوا رہا تھا، میں بھی اس کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، تبرک بٹواتا ہوں بس۔ ہمارے یہاں تو قرضی ہوتا ہے، قرض اتارتے ہیں ہم لوگ عام طور سے، لیکن حکم تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ یسارعون فی الخیرات۔ پھر یہ نہیں دیکھنا، ہم لوگ تو تشییع جنازہ تک میں کرتے ہیں یہ کام، وہ ہمارے میں آیا تھا ہم بھی اس کے میں جائیں گے، وہ نہیں آیا تھا ہم بھی نہیں جا رہے، وہ ہمارے یہاں فلاں مر گیا تھا وہ آیا ہی نہیں تھا تو میں کیوں جاؤں؟ تو نیک کام ہمارے یہاں تو قرضی ہوتا ہے۔ قرضی کا مطلب یعنی ہم قرض اتارتے ہیں اس کا، دوسرے کا۔ لیکن تیسری قسم قرآن کیا کہتا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، تو قرضی نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں امام زرارہ بن آیون کہتے ہیں کہ مکے میں تھے ہم لوگ، اور کہتا ہے کہ ایک قرشی مر گیا تو پانچویں امام اس کی تشییع جنازہ کے لیے نکلے۔ مکے کا جو مفتی تھا عطا، وہ بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، تیز تیز رو رہی تھی۔ تو وہ جو مفتی تھا مکے کا عطا، اس نے کہا اگر تو نے رونا بند نہیں کیا نا تو میں چلا جاؤں گا، یعنی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تشییع جنازہ کو۔ اس نے رونا بند نہیں کیا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ زرارہ کہتا ہے میں نے امام سے کہا فرزند رسول عطا تو چلا گیا اس کے رونے کی وجہ سے، وہ رکی نہیں، وہ چلا گیا۔ تو امام نے ایک بڑا پیارا سا جملہ کہا، امام نے کہا کہ اگر کسی چیز کے حق اور باطل ہونے میں شک ہو اور دوسری چیز کے حق ہونے میں یقین ہو، تو اس یقین کام کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے آدمی، چونکہ رونا جو ہے اس کے حق اور باطل ہونے میں شک ہے، لیکن تشییع جنازہ ایک مومن کا حق مسلم ہے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی تشییع جنازہ کی جائے۔ تو ہم کیوں اس کا حق چھوڑیں اس غلط کام کی وجہ سے، اور وہ بھی مشکوک ہے کہ وہ حق ہے کہ باطل ہے، یعنی رونا کسی کا اس طرح تیزی سے بلند آواز میں۔ تو کہا ہم تو شریک ہوں گے۔ آپ گئے، شریک ہوئے، نماز جنازہ ہوئی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو صاحب عزا جو ہے وہ آیا امام کے پاس، اور اس نے کہا کہ فرزند رسول بس آپ نے نماز پڑھ لی، بہت ہوئے، اب اللہ آپ کو جو ہے وہ برکت عطا کرے، رحمت عطا کرے، واپس ہو جائیے، چونکہ آپ کے لیے آگے تک پیدل چلنا مشکل ہے، یعنی آپ کے لیے تھوڑا پریشانی ہوگی پیدل چلنے میں، آپ ایسا کیجئے نماز ہو گئی ہے آپ چلے جائیے۔ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو زرارہ کہتا ہے میں نے بھی کہا سرکار چلیے نا واپس، بات ہے۔ امام نے کہا تمہیں جانا ہو جاؤ، بھائی ہم اس سے پوچھ کے تھوڑا ہی آئے تھے کہ جو اس کے کہنے سے چلے جائیں گے۔ دیکھیے قرضی نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے کہا ہم اس سے پوچھ کے تھوڑا ہی آئے تھے جو اس کے کہنے پہ ہم چلے جائیں، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اور جو تشییع جنازہ میں جتنے قدم اٹھاتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو یسارعون فی الخیرات کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کی طرف دوڑو، لیکن وہ جو نیکی کی طرف دوڑ رہا ہے نا وہ قرضی نہ ہو، آدمی جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ نیکی اچھے عمل کی طرف جو ہے وہ دوڑے۔ جتنا تیزی سے نیک عمل کی طرف بڑھے گا اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صدقہ حلاوی، اچھا آج یہ نام یاد رکھنے میں مجھے کچھ زیادہ ہو رہے ہوتے، ایک تو صدقہ نام میں نے کہا چلو، اور صدقے کے بعد حلوہ میں نے کہا حلاوی، میں نے کہا دو نام آج بڑھیا رہیں گے، نام جو ہے وہ بھولنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ صدقہ حلاوی، تو وہ نقل کرتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کرنے جا رہا تھا، میرا ایک دوست آیا اور اس نے کہا مجھے 2 درہم قرض دے دو۔ میں نے کہا میں طواف کر لوں ابھی دوں گا۔ کہتا ہے اتنے میں نے طواف کر رہا تھا، چھٹے امام کو دیکھا، میں اس کے نزدیک ہو گیا طواف کرنے میں، تو امام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، یعنی سہارا لیا طواف کرنے میں۔ کہا ہم طواف کرنے لگے دونوں، کہا میرا طواف تو مکمل ہو گیا لیکن امام کا طواف ابھی باقی تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں امام کا سہارا بنا رہوں، یعنی امام اپنا طواف مکمل کر لے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ کہتا ہے مگر وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، میں جب بھی اس کی طرف کو جاتا تھا وہ کہتا تھا قرضہ تو دے دے مجھے، یعنی وہ سوچ رہا تھا میں بہانہ کر رہا ہوں، دینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کہتا کہ اچانک امام کی نظر پڑ گئی کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا وہ قرضہ مانگ رہا ہے، اور میں نے کہا میں دے دوں گا تمہیں، یعنی قرض مانگ رہا ہے مجھ سے 2 درہم، تو میں نے کہا میں طواف کے بعد دے دوں گا۔ تو امام نے کہا جیسے ہی اس نے فوراً ہاتھ ہٹا دیا، کہا جاؤ جلدی۔
جاؤ اس سے پہلے قرض دے آؤ. کہتا ہے میں گیا, وہ 2 درہم مانگ رہا تھا, میں نے اس کو قرضہ دے دیا اور کہا اس کے بعد جب واپس آیا تو امام کا طواف مکمل ہو چکا تھا اور امام دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا جیسے ہی امام نے مجھے دیکھا تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا اگر کوئی کسی کی فوراً مدد کرتا ہے, تیزی سے مدد کرتا ہے, تو اللہ اسے 2000 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بہت تیزی سے نیکی کی طرف بڑھتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو اللہ 2000 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو تیسری قسم جانتے ہیں کیا؟ یسارعون فی الخیر. قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگ ہیں خیر سے متعلق. اشحۃ علی الخیر, جن کو نیکی کرنا پسند نہیں ہے. دوسرے کون لوگ؟ مناع للخیر, جو خود تو نیکی کرتے نہیں ہیں, دوسروں کو بھی نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں. اور تیسرے لوگ یسارعون فی الخیرات, جو نیکی کی طرف دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, جو نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں. 10ویں امام کی زندگی, یہ جو زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے, ان ذکر الخیر, اگر کہیں بھی نیکی کا ذکر ہوگا اے اہل بیت, کنتم اصلہ و فرعہ, آپ ہی ہو سب کچھ. یعنی ساری نیکیاں اہل بیت آپ سے نکلتی ہیں. تو خود جب امام ہادی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے ہیں خیر ہی خیر ہے آپ کی زندگی میں. اور اس خیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو آپ وہ مثلا جو ہے وہ شیعہ ہو. شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کا خیر سب کے لیے تھا. اور آپ دیکھو اس میں اگر سنی المذہب ہے اس کے ساتھ بھی وہی خیر. عبد الرحمن اصفہانی کے بارے میں ہے کہ وہ اصفہان میں شیعہ, اکیلا شیعہ اور پکے والا شیعہ. تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو سارے سنی ہیں, تم کیسے شیعہ ہو اور 10ویں امام سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے ہو, کیوں اتنی محبت کرتے ہو ان سے؟ آپ جانتے ہیں نا پہلے ایران میں جو مذہب تھا, عام مذہب, وہ سنی مذہب تھا. امام رضا کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ وہاں سب شیعہ ہو گئے تھے, اماموں کے نمائندے ہوتے تھے احواز میں, اس میں اس میں, لیکن مذہب اصل کیا تھا؟ وہ سنی مذہب تھے سب. تو ایسے میں عبد الرحمن کا شیعہ ہونا, تو پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 10ویں امام کی وجہ سے. کہا کیسے؟ کہا میں ایک بار یہاں حالات بڑے خراب ہو گئے, ہم لوگ متوکل کے پاس گئے شکایت کرنے کے لیے, مالی حالات خراب تھے, تو ہم متوکل کے پاس گئے کہ بھائی ٹیکس ویکس میں کمی کرے, کچھ کرے. کہا وہاں جب پہنچے تو دربار کے سامنے بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن الرضا آ رہے ہیں, متوکل نے بلوایا ہے. کون؟ ابن الرضا. ابھی ہم نے کہیں 1-2 دن پہلے یہ بات کہی, ابن الرضا, امام رضا کے بعد امام جواد کو ابن الرضا کہا جاتا تھا. لیکن ابن الرضا پھر امام جواد ہی نہیں, امام جواد کے ساتھ پھر یعنی کہ 10ویں امام کو بھی, اور 10ویں امام ہی نہیں 11ویں امام کو بھی ابن الرضا. چونکہ امام رضا کی بڑی شہرت ہو گئی تھی نا, اس وقت مشہور ہو گئے تھے, تو ان کے بعد جو امام آئے انہیں ابن الرضا کہا گیا, انہیں ابن الرضا جو ہے وہ کہا گیا. تو ان سے نے کہا کہ ابن الرضا آ رہے ہیں, متوکل نے بلوایا ہے. کہا ہم بھی کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں بھائی. کہا اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ گھوڑے پہ چلا آ رہا ہے, اور کہا راستہ دو, راستہ دو. کہا جیسے ہی میں نے چہرہ دیکھا میرے دل میں ایک محبت سی ہوئی, اور میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی, خدایا ان سے جو ہے وہ اس جوان کو متوکل کے شر سے بچا. چونکہ متوکل اگر کسی کو بلائے تو بڑا مسئلہ ہے, تو کہا اسے متوکل کے شر سے بچا. کہا جیسے ہی امام جو ہے میرے سامنے کو آئے, انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا, اللہ نے تمہاری دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے کہا مجھے جو ہے وہ دعائیں دی, اور کہا اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے, تمہاری اولاد میں برکت کرے, تمہارے مال میں برکت کرے. اور کہا میں جب آیا ہوں نا آج, میری حالت یہ ہے, میں یہاں کے مالدار لوگوں میں ہوں, میرے 10 اولاد ہیں, اور میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو چکی ہے, اور اب تک میں بیمار نہیں ہوا. تو کہا یہ امام کے اس خیر اور نیکی کا نتیجہ ہے جو مجھ تک پہنچا, تو میں جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہوں, اس لیے شیعہ ہوں. یہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے رک کے, اگر میں اگلی بات جو ہے وہ گڑبڑ نہ کروں تو, اور وہ یہ کہ دیکھیں آپ, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے, یا امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے. وہ کہاں مریض ہو رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے صدقہ نکالو؟
یا کیوں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں دعا کی اور ہوا کہ نہیں. اور ایسا نہیں کہ ائمہ مریض نہیں ہوتے، خود 10ویں امام مریض ہوئے. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے نا وہ مشہور واقعہ، ابو ہاشم جعفری کا امام بیمار ہوئے، ہم عیادت کے لیے گئے تو امام نے کہا کہ بھائی کسی کو کربلا بھیجو کہ وہ جا کے میرے لیے دعا کرے. میں باہر نکلا تو میں نے محمد بن حمزہ سے کہا کہ امام نے یہ کہا کہ کسی کو کربلا بھیجو میرے لیے دعا کرے. تو محمد بن حمزہ نے کہا عجیب بات ہے، یہ تو خود امام ہے اور ہمیں وہاں دعا کے لیے بھیج رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے وہاں جو ہے وہ جا کے دعا کرائیں. کہا میں نے یہ بات آ کے امام سے کہی تو امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے کچھ جگہوں کو چن لیا ہے، اگر وہاں دعا کی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ حرم امام حسین ہے، تحت القبہ. چونکہ اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں شہادت کے بدلے میں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر قبے کے نیچے کوئی دعا کرتا ہے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ نہیں کہ ائمہ مریض نہیں ہوتے، مریض ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ جو وہ صدقہ نکالنا یا دعا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو دعا کر رہا ہو وہ افضل ہو جس کے لیے دعا کر رہا ہے. نہیں، کوئی بھی کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے. آگے گل پائگانی کتنے بڑے مر جاتے، کہتے ہیں ایک بار جو ہے وہ اسپتال میں گئے، ایک مریض نے دیکھا انہیں رونے لگا اور کہنے لگا میں بڑا خوش ہوا آپ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میرے لیے دعا کیجیے گا. تو آپ نے فوراً پلٹ کے کہا کہ اس وقت تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی، تم میرے لیے دعا کرنا. تو ایسا نہیں ہے کہ ائمہ مریض نہیں ہوتے یا ائمہ کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. نہیں، ائمہ کے لیے صدقہ نہیں نکالا جا سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس نے دعا کی دل میں کہ شر سے بچا. امام نے کیا کہا؟ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا. لہذا یہ وہم اور شک نہیں ڈالنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ائمہ کے لیے صدقہ نہیں نکال سکتے. نہیں ہو سکتا ہے. تو امام جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اور صرف شیعہ کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی. اور بس بات ختم کرو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی امام کیا ہے؟ امام خیر ہے، امام سے خیر پہنچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، نیک کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اب وہ اس میں چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلمان ہو، یعنی شیعہ نہ بھی ہو. یونس بن یعقوب بغداد میں رہتا تھا، بغداد کا رہنے والا، عیسائی تھا، کرسچن تھا. اسے ایک بار متوکل نے بلوا لیا. ابھی میں نے کہا کہ متوکل اگر کسی کو بلوائے یا تو زندان میں ڈالتا تھا یا قتل کر دیتا تھا. وہ ڈر گیا. اس کا ایک دوست جو ہے وہ شیعہ تھا، پڑوسی، وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا ایسا ایسا متوکل نے بلوایا ہے، اگر میں 10ویں امام کی نظر مان لوں تو کیا مجھے نجات مل سکتی ہے؟ دیکھیے عیسائی ہے مگر کیا کہہ رہا ہے؟ 10ویں امام کی اگر نظر مان لوں تو ہو سکتی ہے. تو ہاں کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، مان لو. اور اس نے منت مان لی، نظر مان لی کہ میں 100 دینار نکالوں گا اگر میں اس کے شر سے بچ گیا. اور وہ وہاں سے سامرہ پہنچ گیا. لیکن اب اس نے سوچا کہ متوکل کے پاس جانے سے پہلے جو منت میں نے مانی ہے اسے پورا کر دوں. دیکھیے ہم تو کیا کرتے ہیں، منت شریعت بھی یہ کہتی ہے جب پوری ہو جائے تب ادا کرو. مثلا آپ نے جو بھی دعا مانگی ہے جب وہ پورا ہو جائے تو آپ منت کو پورا کرو شرعی طور پر. لیکن دیکھو یہ عیسائی ہے مگر کہہ رہا ہے منت مانی، میں ایسا کرتا ہوں جانے سے پہلے منت پوری کر دیتا ہوں پھر جاؤں گا. کہتا ہے سامرہ آیا اور اب اسے امام کے گھر کا پتہ نہیں تھا، پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور اب اس نے کہا کہ میں گھوڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں جہاں جا کے رکے. اور اب یہ ہوتی ہے امامت. کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ ایک جگہ جا کے گھوڑا رک گیا اور گھوڑا رکا ہی تھا کہ اندر سے ایک آدمی آیا کہ تم ہو یونس بن یعقوب، اندر آؤ، امام نے بلایا. کہا بس مجھے لیے تو کافی تھی بات کہ بھائی 2 نشانیاں مل گئی، گھوڑے کا رکنا، اس کا آ کے مجھے نام لے کے بلانا. کہا میں اندر چلا گیا. اس نے کہا لاؤ وہ نظر کے پیسے جو تم نے کیے ہیں. کہا مجھ سے نظر کے پیسے لیے، اندر لے گیا، امام کو دیے اور مجھے بلوایا. اور ایک مرتبہ امام نے کہا تم لوگ یہ سوچتے ہو کیا کہ ہم صرف شیعوں کی مدد کرتے ہیں؟ امام نے پلٹ کے کہا ہم سے جو بھی توسل کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اور آپ نے فوراً پلٹ کے کہا کہ جاؤ متوکل کے شر سے محفوظ ہو، تمہیں متوکل کچھ نہیں کہے گا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا اس کے بعد بھی، اتنا سب کے بعد بھی یہ مسلمان نہیں ہوا. ہاں اس کی نسل میں اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہوا بعد میں جا کے، لیکن امام نے اس کے ساتھ بھی خیر اور نیکی جو ہے وہ کی ہے. تو کانوا یسارعون فی الخیرات،
اور ائمہ معصومین ان ذکر الخیر کنتم اصلہ و فرعہ، آپ ہی ہو اصل خیر. اور 10ویں امام کی زندگی میں یہ خیر جو ہے وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ خیر دیکھا گیا ہے. اور چھوڑیے حتیٰ کہ متوکل کے لیے بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی نیکی کی ہے. جب وہ بیمار ہوا ہیں، حتیٰ کہ بعض میں ملتا ہے کہ اس کی ماں نے بھی منت مانی تھی، 10,000 درہم بھیجے تھے، اور کہتے ہیں کہ امام نے اس کے لیے بھی دوائی اور نسخہ جو ہے وہ بھیجا اور وہ صحیح ہوا. تو یہ ائمہ علیہ السلام اور 10ویں امام کی زندگی خیر سے بھری ہوئی ہے. ان ذکر الخیر، جہاں بھی خیر کا ذکر ہوگا، اے اہل بیت کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و منتہاہ و ماواہ، پورا ایک جملہ ہے زیارت جامع کبیرہ کا. تو امام نے اپنا خیر جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچایا، دشمن کو پہنچایا، مگر جن دشمنوں کو خیر پہنچایا تھا ان سے کبھی آپ کو خیر نہیں پہنچا، ان سے ہمیشہ شر پہنچا ہے. متوکل نے تکلیف دی، متوکل نے آپ کو شہید نہیں کیا، اگرچہ 42 سال کی عمر، بعض لوگ کہتے ہیں متوکل نہیں، متوکل نے شہید نہیں کیا، جو زیادہ تر ملتا ہے. کہتے ہیں کہ معتز نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زہر دیا ہے، معتز نے زہر دیا ہے. منتصر تو متوکل کا بیٹا تھا، وہ تو بہت زیادہ دن رہا بھی نہیں، اس کی حکومت بہت کم تھی. اس کے بعد معتز آیا، معتز نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زہر دیا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ زہر دیا گیا، مگر بس 2 جملے، مگر زہر جو دیا گیا تو اگرچہ غریب الوطن تھے آپ، چونکہ سامرہ میں کوئی، سامرہ آپ کا وطن تو نہیں تھا نا، متوکل نے آپ کو بلوایا تھا، سامرہ سے متوکل نے بلوایا تھا، تو سامرہ وطن نہیں تھا، غریب الوطن تھے آپ. مگر ایک بات ہے، اس غریب الوطنی میں آپ اکیلے نہیں تھے، فیملی تو تھی آپ کی. یعنی آپ کہیے 11ویں امام موجود تھے اس وقت جب امام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، 10ویں امام کو، تو 11ویں امام موجود تھے اس وقت جب زہر دیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں جو زہر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ واقعاً جب زہر دیا گیا ہوگا تو امام نے وصیت بھی کی ہوگی جب آخر وقت آیا ہوگا. تو اتنا موقع ملا، اگر جوان بیٹا ہوتا ہے تو اتنا موقع ملا ہے کہ امام نے جو وصیت کی ہے. اور جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو کہتے ہیں کہ 11ویں امام نے اپنا گریبان چاک کر لیا آپ کے غم میں. تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے اپنا گریبان کیوں چاک کر لیا؟ آپ نے کہا یہ غم ہی اتنا بڑا ہے یہ غم اتنا بڑا ہے. ظاہر سی بات ہے، حجت خدا ہے، امام وقت، اور باپ کا سایہ سر سے گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام نے اپنے گریبان کو جو ہے وہ چاک کر لیا اور کہا کہ بھئی یہ موقع ہی تب ایسا بڑا ہے، یہ غم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس میں گریبان جو ہے وہ چاک کیا جائے. اللہ اکبر. اور عزیزو، یہاں تک ملتا ہے کہ امام کی تشییع جنازہ بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ بیٹا موجود تھا، فیملی والے موجود تھے. یہ گھر جس میں امام کو دفنایا گیا ہے یہ امام نے ایک عیسائی سے خریدا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس گھر میں شہادت ہوئی آپ کی، لیکن اس گھر سے لے جایا گیا آپ کو تشییع کے لیے اور پھر واپس لایا گیا اور پھر آپ کو اسی گھر میں جو ہے وہ دفنایا گیا. یقیناً غریب الوطن بھی اگر ہو، لیکن اگر فیملی اور بیٹا موجود ہو تو غسل و کفن اور تشییع جنازہ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ غریب الوطن بھی تھے، ساری فیملی بھی موجود تھی، جوان بیٹا بھی موجود تھا، لیکن آقا حسین، ارے نہ آپ کو غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، ارے دفنانے کے بجائے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء تسلیم ماتم حسین.